کیا آپ جانتے ہیں کہ سامری جادوگر کون تھا؟ آپ نے بہت مرتبہ سامری جادوگر کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں آج ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا پر آمادہ کرنے والا بدبخت تاریخ اور قرآن میں سامری جادوگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے کہ جب آپ کو اللہ کی جانب سے 30 دن کے لیے کوہ طور پر طلب کیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ اللہ کی طرف سے کاروان نبوت میں آپ کے نائب اور پیغمبر تھے، ان کو اور اپنے صحابہ کو اپنے مہینے بھر کی غیر حاضری کی خبر دیتے ہوئے راہ سفر اختیار کر لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام دین کی تبلیغ اور لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن حکمت الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ سینا پر 30 دن کو بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد واپس نہ لوٹے تو بنی اسرائیل میں مختلف افواہیں گردش کرنے لگی، جن میں سے ایک یہ تھی شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس نہ پلٹنے کی وجہ ان کا اپنے خدا کے ہاں چلے جانا ہے۔ انہی ایام میں سامری، جو بظاہر ایک نیک شخص تھا، نے سونے کا ایک بچڑا تیار کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ہارون نے اس کی مخالفت کی، لیکن آپ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یاد رہے، اس عہد میں مصر میں بیل کو ایک مقدس جانور تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی خیال کے پیش نظر سامری نے سونے کا یہ بچڑا تیار کیا، جس میں سے مختلف آوازیں نکلتی تھی، جن سے متاثر ہوتے ہوئے ضعیف العقیدہ اسرائیلیوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور شرک عام ہونے لگا۔ مقام حیرت ہے کہ اتنا بڑا فکری انقلاب، جس نے حضرت موسیٰ کی سالوں کی محنت کو متاثر کیا، محض 10 دنوں میں مارز وجود میں آ گیا۔ جب 40 دن مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا سے واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی گمراہی کا مشاہدہ کیا تو جلال میں آ گئے۔ پہلے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ آپ کے بھائی اور نائب تھے، سے جواب طلب کیا اور فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ جس پر انہوں نے عرض کی کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں آپ کو آ کر باخبر کر سکتا، جبکہ سامری نے وضاحت کی کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھ لیا تھا جو آپ کے پاس آتا ہے، اور پھر میں نے اس کے پاؤں کی مٹی لے کر اس بچڑے میں ڈال دی، جس کی بدولت اس نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اس بچڑے کو توڑ دیا، بلکہ بارگاہ الہی سے یہ حکم صادر ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے اس گناہ عظیم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے باہم ایک دوسرے کو قتل کرے۔ دن بھر یہ معرکہ جاری رہا اور ہزاروں اسرائیلی ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کیے گئے، لیکن اس گناہ عظیم کا حقیقی محرک سامری جادوگر، جو کہ موقع پر موجود تھا، نہ صرف کسی نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، جبکہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک جانب چل دیا۔ حقیقی سامری جادوگر کو اس موقع پر اس کے گناہ کی پاداش میں قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ جب اس سوال کو علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو اکثریت کی رائے کے مطابق سامری دراصل دجال کی ایک شکل تھی، جس کو قتل کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، کیونکہ اس کا روگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ اکابرین امت میں سے متعدد علماء کی رائے کے مطابق دجال مختلف صورتوں میں اس سے قبل بھی 1 سے 2 دفعہ ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ وہ اپنے حقیقی روپ میں زمانے آخر میں ظاہر ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں آئے گا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد آپ ہی کے دستے اقدس سے جہنم واصل ہوگا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔